دیکھ لیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں شان رسالت پڑھ لی جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ربیع الاول کا چاند گزر گیا ہے، ربیع الثانی کا چاند نکل آیا ہے، کوئی اولیاء اللہ کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں قرآن حکیم سے معرفت حاصل کی جائے۔ ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر دیوبندی مسلک کے ایک مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، انہوں نے ایک خطاب کیا ہے اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ نبی پاک ان پڑھ تھے، سرکار پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو اس لیے جب آپ پر کوئی قرآن کی آیت آتی تو آپ صحابہ کو بلاتے۔ صحابہ کو گرامر نہیں آتی تھی اور انہیں گرامیٹیکلی غلطیاں، گرامر کی غلطیاں وہ قرآن کے لکھنے میں کر دیتے تھے، تو وہ غلطیاں آج بھی قرآن میں موجود ہیں۔ یہ مفتی صاحب کی بات ہے، امریکہ کے اندر بیٹھ کر وہ آ گئے ہیں، پاکستان میں وہ تشریف لے آئے ہیں، دیوبندی مسلک کے مفتی ہیں، بہت سرگرم رہتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کی باتیں کرتے ہیں زیادہ ممبر پر کہ میری گھر والے نے آج یہ کہہ دیا، آج یہ کہہ دیا۔ تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ قرآن پاک میں غلطیاں ہیں، تو دوبارہ پھر انہوں نے اپنا دوبارہ بیان دیا کہ میں حقیقتاً غلطیاں نہیں کہہ رہا، ظاہراً غلطیاں ہیں اس میں۔ پھر کہتے ہیں کہ اپنے علم میں نبی پاک جو ہیں وہ حضرت جبریل کے محتاج ہیں، جبریل نے جتنا کو علم نبی پاک کو دیا ہے آپ اتنا کو جانتے ہیں، تو اگر آپ حکم کریں سارے اور متفق ہو جائیں تو قرآن حکیم کی روشنی میں لفظ امی کا معنی، اچھا اس پہ متفق ہیں آپ؟ یعنی ہمارا موضوع گفتگو پھر کیا بنے گا؟ علم نبوت۔ موضوع گفتگو کیا بنے گا؟ علم نبوت۔ یعنی ہم اہل سنت نبی کے علم کو کہاں تک سمجھتے ہیں اور کیسے سمجھتے ہیں، اور بیٹا بس بھی کریں یار، ہمارے ہاں امی کا معنی کیا ہے؟ تیار ہیں پھر آپ سارے؟ چلیں ٹھیک ہے، ٹائم بتائیں کیا ہوا ہے؟ 11:10:53 ہے، میں لیٹ ہوا، مجھے معاف کر دیں۔ نہیں، میرا صرف شیڈول یہ تھا کہ آج صرف آپ کا پروگرام تھا، رات میں میاں چنوں تھا 2 جگہ پہ، مجھے پتہ ہے میں نے آ کے سو جانا ہے، آرام سے آپ کے پاس آ جانا ہے، لیکن سیڈنلی ایک موت ہو گئی، وہ بھی بکھر کے پاس۔ مجھے پھر میاں چنوں سے تقریباً 4 بجے میں فارغ ہوا ہوں، سویا نہیں، پھر خود ڈرائیو کر کے میں نے، یہ شبیر میرا ڈرائیور ہے، اس کو میں نے کہا آپ سو جاؤ، یہ سو گیا ہے، میں پھر وہ موت پہ چلا گیا، وہاں سے پھر آپ کے پاس یہاں آنے تک میں لیٹ ہوا، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ میں بات کا آغاز سورہ بقرہ سے کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ نے سورت کا نام سن کے اتنا سبحان اللہ کہہ دیا یار، ورنہ تم مجمع کو کہنا پڑتا ہے کہ یار قرآن کی سورت کا نام ہے۔ اچھا 30 نمبر آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ وا کا معنی ہوتا ہے اور، از کا معنی ہے اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب میں اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو آپ کو تو یاد ہے نا، کالو، تو پھر سب فرشتوں نے مجھے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو اسے خلافت دے گا جو لڑے گا، خون ریزی کرے گا،
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ زمین پر فساد برپا کر کے خون ہی خون ریزی کر دے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اپنی کرم کی نظر سے ہمیں تو دیکھے، ہم وقت تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں، شریف لوگ تیری تسبیح میں لگے رہتے ہیں، تیری پاکیاں بیان کرتے ہوئے ہم تھکتے نہیں. تو نے اگر پگ دینی ہے خلافت کی تو ہمیں دینا، ہم تیری تسبیح والے لوگ ہیں. اللہ نے جواب دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ فرشتوں میں نے آدم کو علم عطا کیا ہے. پتہ چلا اللہ کے سامنے اللہ کی خلافت کے لیے فرشتوں نے سجدے رکھے. اللہ نے فرمایا میں عبادت کی بنیاد پر کسی کو خلیفہ نہیں بناتا، علم کی بنیاد پر بناتا ہوں. اللہ آپ کی عمریں دراز کرے. آپ نے بڑا سونا سنا. یہ دو آیتیں پڑھ کے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کائنات کا اللہ کا پہلا نبی آ رہا ہے، ان پڑھ نہیں آ رہا، علم لے کر آ رہا ہے. اب میں آگے پڑھتا ہوں. علم آدم الاسماء کلہا ثم ارادہم علی الملائکہ. اللہ فرماتا ہے آدم کو علم دینے کے بعد میں نے کچھ ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا. پھر میں نے کہا فقال انبئونی فرشتوں ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو کہ خلافت کا حق تمہارا ہے تو مجھے بتاؤ ہم بھلا یہ کون ہے. قالو سب فرشتوں نے کہا لا علم لنا ہمیں ککھ نہیں پتا. دیکھیں جلالی صاحب حافظہ اللہ ہمارے پرانے مرید ہیں، پرانے، ان کا باپ دادا پردادا ہندوستان سے ہمارے مرید ہیں. یہ جٹ جسرا اولیاء ہیں، یہ پرانے مرید ہیں ہمارے. یہ تو انہوں نے ٹائم لیا. میں مولانا صاحب جلالی صاحب کے کان میں کوئی بات کہوں اور بات مولانا صاحب کے ساتھ کرنے کے بعد میں سارے مجمع سے کہوں بتاؤ بھائی میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، تو سارا مجمع کہے گا شاہ جی یہ ناانصافی ہے، آپ نے بات ان سے کی ہے، امتحان ہمارا کیوں لے رہے ہو. اب دوبارہ پڑھتا ہوں. اللہ کہتے ہیں علم آدم الاسماء میں نے علم دیا آدم کو. انبئونی امتحان لیا فرشتوں کا. پروردگار یہ تو تیرے عدل کے خلاف ہے. اور پترے اکھاں کھولے یہ تو تیرے عدل کے خلاف ہے. یا اللہ علم تو آدم کو دے رہا ہے اور امتحان تو فرشتوں کا لے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے عدل پر انگلی اٹھانے سے پہلے قرآن کو آگے پڑھ لو. فرشتوں نے اپنے منہ سے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ ہم مانتے ہیں علم تو نے ہمیں بھی عطا کیا ہے، لیکن آج ہم اس ٹیسٹ میں تیرے سامنے نہیں آ سکتے. ہمیں نہیں پتا کہ تو کن کے بارے میں کیا پوچھ رہا ہے. یہ بات کر کے اللہ نے فرمایا یا آدم جی مولا اٹھو. پر پروردگار میں پہلے دن کا ہوں. فرمایا میں کہہ رہا ہوں نہ اٹھو تو مولا اٹھ پڑا ہوں. کیا کروں؟ انبئہم انہیں پڑھاؤ. نہیں انبئونی کا معنی ہے مجھے بتاؤ، انبئہم کا معنی ہے انہیں بتاؤ. یعنی اللہ نے فرمایا آدم اٹھ کر نہ فرشتوں کو پڑھاؤ تاکہ پتہ چلے اللہ کا پہلا نبی روئے زمین کے انسانوں کے سامنے سکرین پر متعلم بن کر نہیں آ رہا، معلم بن کر آ رہا ہے. میں الفاظ بدل لوں، شاگرد بن کر نہیں آ رہا، فرشتوں کا استاد بن کر آ رہا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ آدم تو پہلے دن کا فرشتوں کا استاد ہے، تو جو اللہ پہلے دن کے نبی کو فرشتوں کا استاد بنا کر اتنا علم دے رہا ہے وہ محمد کو ان پڑھ کیسے بھیج دے گا؟ بولے نہیں میرے ساتھ یار. ہمیں کہتے ہیں نبی پاک اپنے علم میں جبریل کے محتاج ہیں. جبریل علم دیا تو نبی کو علم ہوا. یہ حضرت آدم فرشتوں کے استاد ہیں. یا تو سارے مولوی کہہ دو جس دن آدم نے فرشتوں کی کلاس لی تھی حضرت جبریل کہیں چھٹی پر گئے ہوئے تھے.
اور اگر جبرائیل آدم کی کلاس میں موجود تھے تو جو آدم کا شاگرد ہو وہ محمد کا استاد کیسے ہو جائے گا؟ آپ کو سمجھ آئیے بات کی؟ چلیں اللہ آپ کی عمریں دراز کرے۔ سورہ نوح کی طرف بڑھتے ہیں، 71 نمبر سورہ ہے، پہلی آیت پڑھتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا، میں نے حضرت نوح کو فقط ان کے چک کے لیے، ان کے گاؤں کے لیے بھیجا ہے، یعنی ان کی قوم کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت نوح کے کندھوں پر ذمہ داری ہے ان کے قوم کی۔ بیٹا پیچھے کیا دیکھ رہے ہو؟ اسی لیے بچے اٹھاتا ہوں یار۔ دیکھیں مجھے آپ نے یاد کیا، میں سر کے بل چل کے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سب میرے سردار ہیں، آپ میرے صاحب ہیں، آپ سب کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں۔ ممبر پر میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اتنا قرآن پڑھوں، اتنا قرآن پڑھوں، آپ یہاں سے اٹھ کے گھر جائیں نا تو جیسے آئے تھے ویسے نہ جائیں۔ لیکن جو بندہ گھر میں ہے نا وہ میں ذمہ دار اس کا نہیں ہوں۔ جو بندہ اس وقت حویلی میں سویا ہوا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں نا، میری ذمہ داری ہے میرے سامنے والوں کی۔ تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا میں نے نوح کی ذمہ داری فقط ان کی قوم کی رکھی تھی۔ اچھا بھئی میرے سرداروں، 950 سال گزر جانے کے بعد حضرت نوح نے ہاتھ اٹھا لیے۔ وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، حضرت نوح کہنے لگے اے پروردگار روئے زمین پر پوری دنیا کی پوری کائنات میں ایک بھی کافر زندہ نہ چھوڑنا، سارے مار دے۔ اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ، اگر تو نے زندہ چھوڑا، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا، یہ آنے والی نسلوں کو کافر کر دیں گے، برباد ہو جائیں گا، ایمان برباد ہو جائے گا آنے والی نسلوں کا۔ اللہ کو کہنا چاہیے تھا نوح تیری ذمہ داری نہیں ہے، تو صرف اپنے پنڈ دی گل کر، تیری ذمہ داری صرف اپنے پنڈ دیئے، اس ساری زمین دا تینوں علم ہی نہیں دیتا، اتوں تو پہ آنا ہے کہ آن والی نسلان دا ایمان برباد ہو جائے گا۔ نوح تینوں عالم ارواح دا کیویں علم ہے؟ اللہ نے کوئی آیت نازل نہیں کی بلکہ عذاب نازل کر کے بتایا لوگوں یہ نبی کا علم ہے۔ جیو جسے سمجھ آئیے بات کی۔ اچھا ایک منٹ ٹھہریں، سورہ ابراہیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کا 14واں سورہ ہے، میں 35 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، آیت پوری ہو گئی ہے۔ وا کا معنی ہوتا ہے اور، از کا معنی ہے اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا کہ جب آپ کے دادا ابراہیم نے ایک دن ہاتھ اٹھا کر مجھے کہا تھا پالنے والے اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑا ہی سونا آپ سن رہے ہیں، لیکن میں دوبارہ واپس پلٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں آپ کو یاد ہے نا جب ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی، آپ کو یاد ہے نا آپ کی اماں آمنہ کے پیدا ہونے سے 4500 سال پہلے کی یہ دعا، آپ کو یاد ہے نا؟ مجھے بتائیں جس نبی کی آنکھوں سے اماں آمنہ کے پیدا ہونے سے 4500 سال پہلے والی ابراہیم کی دعا نہیں چھپتی، ان آنکھوں سے اپنے غلاموں کا یہ میلاد کیسے چھپ جائے گا؟ جس کا ایمان ہے حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ اچھا اب حضرت ابراہیم کی دعا کیا ہے؟ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ بولو ذرا اس شہر کو۔ اچھا اب آپ میرے جانے کے بعد قرآن کھولیں، اسی منزل پر ہیں، ہلے نہیں ابراہیم، اوئے اسی منزل پر ابراہیم کہتے ہیں ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرعی، یا اللہ میں اپنے پتر کو جنگل میں ہی لے آیا ہوں، یہ تو دور دور تک جنگل ہے۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ تیرا نبی جنگل میں ہے کہ شہر میں ہے؟ اللہ فرماتا ہے وادی غیر ذی زرعی ہے، جنگل ہے، ابراہیم جنگل میں کھڑا ہے۔
اب اللہ سے پوچھتے ہیں پھر شہر کیوں کہہ رہا ہے تیرا نبی؟ اور اللہ فرماتا ہے یہ میرے نبی کا علم ہے، جنگل میں کھڑا ہو کر مستقبل کے شہر کو دیکھ لیتا ہے۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اپنے نبی کا تعارف تو کرائیے، کون ہے؟ اللہ سورہ انعام کی 75 نمبر آیت میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور كَذَلِكَ اسی طرح نون ہم ری دکھاتے ہیں ابراہیم اپنے نبی کو ملکوت السماوات آسمانوں کی ساری بادشاہت والارض ساری زمین کی بادشاہت۔ اب آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو ساری کائنات ابراہیم کو دکھائی ہے، ساری کائنات تو ہم نے ابراہیم کو دکھائی ہے۔ اب حضرت ابراہیم وہ ہیں جنہیں کائنات دکھائی ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ کہتے ہیں الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض، ابراہیم کو میں نے کائنات دکھائی ہے، محمد کو بٹھا کے سامنے بنائی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جسے کائنات دکھائی جائے جب اس کا علم سمجھ میں نہیں آ رہا تو جس کے سامنے بنائی جائے وہ ان پڑھ کیسے آ جائے گا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جناب؟ دیکھیں جی میں سورہ نمل پڑھ رہا ہوں، یہ 27واں سورہ ہے، میں 15 نمبر آیت لینے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، شک نہ کرنا نہ داؤد ان پڑھ تھا نہ سلیمان ان پڑھ تھا۔ ہم نے داؤد کو بھی علم عطا کی ہے، ہم نے سلیمان کو بھی علم عطا کی ہے۔ اب مسند نبوت پر حضرت سلیمان فرماتے ہیں قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ علمنا منطق الطیر علمنا منطق الطیر، دیکھو اللہ نے تو مجھے پرندوں کی بولیوں کا بھی علم سکھایا ہے، میں تو جانتا ہوں ہدہد کیا بولتا ہے، کوا کی کائے کائے میں سمجھتا ہوں، چڑیا کی چون چون کو میں چون چون میں جواب دے لیتا ہوں۔ مجھے بتائیں جو چون چون سن کر چون چون میں جواب دے اسے تو پڑھا لکھا مانتے ہو، جس کی بولی میں پتھر کلمے پڑے اسے ان پڑھ کیوں مانتے ہو؟ آج کی اس بزم میں یہ بات دل پر لکھ لو، اللہ جسے بنائے نا ان پڑھ کو نہیں بناتا۔ بیٹا لائٹ چھوڑ کے نا آپ بیٹھ جائیں۔ اللہ نبی بنائے تو ان پڑھ کو نہیں بناتا، رسول بنائے تو ان پڑھ کو نہیں بناتا، امام بنائے نہیں جائلک للناس امامہ، امام بنائے تو ان پڑھ کو نہیں بناتا، خلیفہ بنائے تو ان پڑھ کو نہیں بناتا، ولی بنائے تو ان پڑھ کو نہیں بناتا۔ جس کا پیر پڑھا لکھا ہے وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ دیکھیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یا ایوہ الملو ایوکم یاتینی بعرشہا، سلیمان کہنے لگے میرے درباریوں تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کر آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ نانا قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا اس نے کہا انا آتیکا، میں لے کر آؤں گا۔ نبی نے فرمایا کتنی دیر؟ کہنے لگا بیہی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے ملکہ کا تخت یہاں آ جائے گا۔ اوہ نبی فرماتے ہیں قبلہ ان یاتونی مسلمین، وہ گیٹ پر آ گئی ہے، اس نے قدم اٹھا کے اندر آ جانا ہے، مجھے جلدی چاہیے، تو جن ہو کے مجھے 3 گھنٹے مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب وہ بندہ اٹھا جس کے پاس علم تھا۔ اب سمجھ آئیے مولوی نبی کے علم پر شک کیوں کرتے ہیں؟ بھائی علم ایک طاقت ہے، طاقت، علم ایک طاقت ہے، طاقت۔ اگر بندے مصطفیٰ کا علم مان جائیں تو بندوں کو ماننا پڑے گا حسین کا نانا بڑا طاقت والا ہے۔ اب یہ تو کہتے ہیں ہمارا نبی بڑا لسا ہے، کاری کچھ نہیں سکتا، یہ کر کچھ نہیں سکتا۔ اس پر میں پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج چونکہ بات علم کی ہو رہی ہے تو میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں۔ مجھے سورہ قصص یاد آ رہی ہے، یہ 28واں سورہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کھڑی ہیں، گود میں نبی ہے موسیٰ، ماں بڑی پریشان ہے۔ اللہ
70,000 بچہ قتل ہو چکا ہے اس ایک بچے کی وجہ سے. بچنا تو اس نے بھی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. بی بی بالکل نہ گھبرا، تو ٹینشن نہ لے. اگر تجھے زیادہ پریشانی ہے تو میرے نبی موسیٰ کو دریا کی لہروں کے سپرد کر، میں جانوں میرا نبی جانے. ایک صندوق میں حضرت موسیٰ کو رکھا گیا. یہ صندوق کہاں سے آیا تھا؟ یہ ادھار ہو گیا. ہاں میں زندہ رہا تو کبھی صندوق پر گفتگو کر لیں گے. یہ صندوق کہاں سے آیا تھا؟ اللہ معاشر میں فیصلہ نہیں کرے گا جب تک صندوق موسیٰ والا میدان قیامت میں نہیں پہنچ جائے گا. اس پہ میں بات کروں گا، پھر کبھی آپ کو سبق سنا دوں گا. اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں. صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا، دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کیا گیا. اب اس میں سوراخ تو تھے نہیں. اگر سوراخ رکھتی ہے بی بی تو پانی اندر آتا ہے، پانی اندر آ جائے تو نبی بچتا نہیں. اور اگر سوراخ نہیں ہے تو ہوا اندر نہیں جاتی، اور اگر ہوا اندر نہیں جاتی تو نبی بچتا نہیں. لیکن سوراخ نہیں رکھے گئے اور نبی بچا بھی ہے تاکہ قیامت تک آنے والے محمد کے امتیوں کو سمجھ آ جائے جو اللہ بغیر ہوا کے صندوق میں حضرت موسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ گنبد خضرا میں مصطفیٰ کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے. آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہیے. دو بندے سو رہے ہیں، ایک یہ سامنے بندہ سو رہا ہے اور ایک مولانا سو رہے ہیں. یہ دو بندے سو رہے ہیں. میں بڑا پریشان ہو رہا ہوں جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں پھر جاگ پڑتے ہیں. اچھا اب اٹینشن، آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کی لہروں پر ہیں اور یہ دریا فرعون کی کوٹھی میں سے گزرتا ہے. حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، آسیہ فرعون کی بیوی، لانتی کی پاک بیوی، بے غیرت کی رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ. آپ کہیں گے شاہ جی بندہ لانتی تھے، بیوی رضی اللہ تعالی عنہ. میں آپ سے کہوں گا سورہ تحریم ہے، 66 نمبر سورہ ہے، 11ویں آیت ہے. اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ مومنوں کو مثال دیتا ہے کہ فرعون کی زوجہ آسیہ جیسی پاک مومنہ اس کے زمانے میں کوئی نہیں تھی، اس جیسی نیک عورت کوئی نہیں تھی، اس جیسی ودیہ خاتون ہی کوئی نہیں تھی. مولا یہ عمرہ کر کے آئی تھی، حج کر آئی تھی؟ فرمایا نہیں. جب اس کی گود میں نبی آیا ہے فرعون نے کہا یہ لڑکا ہے اسے قتل کرو. اس بی بی نے صرف اتنا کہا تھا قرۃ عین لی، پرے ہو میں اسے تکتی ہوں میری آنکھوں کو ٹھنڈ پڑتی ہے. مجھے بتاؤ جسے موسیٰ کو دیکھ کے ٹھنڈ پڑے اگر اس جیسا کوئی نہیں تو جسے نبی محمد کے نام پہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے. بار والو جسے جتنی مصطفیٰ کے نام کی ٹھنڈ ہے نا اتنا سبحان اللہ کہہ لو یار. اچھا اب کئی دن کا بھوکا پیاسا نبی، مائیاں ٹل مار رہی ہیں کہ بچہ ہے دودھ پی لے، لیکن انہیں یہ پتہ ہی نہیں نبی تو بچہ ہوتا ہی نہیں. فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُوهُ. آج مریم اپنی قوم کی طرف آئیں، ان کی گود میں ایک بچہ ہی تھا. قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. بیٹا آپ باتیں کر لیں پھر میں قرآن پڑھ لوں یار، آپ ہی سے کہہ رہا ہوں. فَآتَتْ، ویسے بھی اللہ کہتا ہے اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے اپنی گپیں چھوڑ دو. فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُوهُ. مریم اپنی قوم کی طرف آئیں، ان کی گود میں بچہ تھا. قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. لوگوں نے کہا بی بی یہ بڑی عجیب شے ہے، تیری شادی نہیں ہوئی، یہ لڑکا کہاں سے آ گیا ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. بی بی تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو بڑے نیک لوگ تھے، وہ بد کردار تو نہیں تھے. حضرت مریم جواب نہیں دیتی. فاشارت الیہ، یوں کیا اس سے پوچھو نا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. لوگوں نے کہا بی بی یہ بچہ ہے یہ کیسے بولے گا؟ اللہ نے فرمایا ڈنگرو میں نبی بنایا ہے، تمہیں بچہ لگ رہا ہے. عیسیٰ ماں کی گود کو ممبر بنا کے تقریر شروع کرتا کہ پتہ چلے کوئی بچہ نہیں آیا، نبی آیا ہے.
پہلے دن کے عیسیٰ نے ماں کی گود کو منبر بنا کے تقریر کی، کالا انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں ان پڑھ نہیں آیا، مجھے اس نے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ آج حضرت موسیٰ ماں کی گود میں ہے اور مائیاں زور لگا رہی ہیں کہ بچہ دودھ پی لے۔ اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا کہ حضرت موسیٰ کے منہ پر ٹیپ لگاؤ کہیں دودھ نہ پی لے، یا نبی کی گردن پکڑ لو کہیں دودھ کو منہ نہ لگا لے۔ اللہ کی قسم اللہ صرف اتنا کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ پر ان مائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ اب مائیاں زور لگا لگا کے تھک گئی، نبی نے منہ نہیں لگایا تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے یہ بچہ نہیں نبی ہے، حلال کا بھی علم رکھتا ہے، حرام کا بھی علم رکھتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو یار میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو ولی ان پڑھ نہیں ہوتا۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا، حضرت مِنْ لَدُنَّا علما، اللہ کہتا ہے میں نے خضر کو علم عطا کیا۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، حضرت موسیٰ پہنچ گئے، آپ کے پاس علم ہے، میں نے لینا ہے۔ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، حضرت خضر کہنے لگے موسیٰ تواڈے کولوں صبر ہی نہیں ہونا، موسیٰ تواڈے کولوں صبر ہی نہیں ہونا، موسیٰ تواڈے کولوں صبر ہی نہیں ہونا۔ ویسے ایک گل کرا، سَتَجِدُونِی انشاءاللہ من الصابرین، اسماعیل آکھیا سی ابا میں صبر کر کے وکھاواں گا۔ حضرت اسماعیل صبر کیتا کہ کوئی نہ؟ حضرت موسیٰ کوئی نہیں کیتا، نہیں کیتا، ہر گل تے سوال کر دے رہنے، صبر کوئی نہیں کیتا۔ ہن دو نبی سامنے آ گئے نے، ایک صبر چھڑدا نہیں تے ایک صبر کردا نہیں، تسی چپ بول پیندے تے میں نتیجہ دے جاندا تانوں۔ قبلہ موسیٰ کلاس میں ہیں، کلاس میں صبر نہیں کرتے، امتحان جو ہے نا اس پر سوال کرتے ہیں۔ ابراہیم کا بیٹا امتحان میں ہے، امتحان میں سوال نہیں کرتے، وہاں پہ صبر کرتے ہیں۔ جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات۔ اب حضرت خضر نے موسیٰ پاک کو کیا کہا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا، آپ سے صبر یہ نہیں ہوگا، آنے والے ویلے کا علم ہے، یہ تو کسی کو ہوتا ہی نہیں۔ آپ کو پتا تھا میں امی پر تقریر کروں گا، مجھے بھی نہیں پتا، میں نے آپشن رکھے ہیں آپ کے سامنے، یہ پڑھوں یہ پڑھوں یہ پڑھوں یہ پڑھوں، آپ سب نے کہا نہیں جی امی پر پڑھیں، میں نے امی پر گفتگو شروع کر دی، مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ میں امی پر پڑھوں گا، کیونکہ آنے والے ویلے کا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ لیکن خضر کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے آپ سے صبر نہیں ہوگا، جو اللہ آنے والے ویلے کا علم خضر کو دے رہا ہے وہ حسین کے نانا کو نہیں دے رہا ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں فن تعالیٰ کا، اب وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلامن فقتلہ، بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر نے بال ایک پکڑا، گردن مروڑی، پندتی تون، قال اقتلت نفسا ذکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، حضرت خضر کو حضرت موسیٰ کہنے لگے بڑی عجیب گل ہے، بغیر وجہ تو منڈا مار دیتا جے۔ حضرت خضر کہنے لگے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، دیکھو موسیٰ اس کی ماں بھی مومن تھی، اس کا باپ بھی مومن تھا۔ اوہ سورہ مجادلہ ہے، 58 نمبر سورہ ہے، 22 نمبر آیت ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان بندے کے دل میں ہوتا ہے، دل بندے کا چھاتی پر ہے، چھاتی بندے کی اپنے جسم پر ہے، جسم بندے کا کمرے میں ہے، کمرہ بندے کا گھر میں ہے۔ حضرت خضر چوک میں ہے، چوک میں بیٹھا ہوا ولی نبی سے کہتا ہے میں نے اس بچے کا گھر دیکھا، گھر میں کمرہ دیکھا، کمرے میں بابا دیکھا، بابے کا سینہ دیکھا، سینے میں دل دیکھا، دل میں ایمان دیکھا۔ میں آگے پڑھوں، تھوڑی دیر کھڑا ہو جاؤں، تھک گیا ہوں۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، حضرت خضر کہنے لگے اس نے بڑا ہونا تھا، اس نے ماں کو کافر کرنا تھا، اس نے باپ کو بھی کافر کرنا تھا،
یہ تینوں جہنمی تھے، میں نے مار کے تینوں کو جنتی کر دی ہے۔ سوال ہے کہ بچہ ابھی کافر ہوا تو نہیں؟ ہوگا، کرے گا، تینوں ہوں گے، جہنم جائیں گے، ابھی گئے تو نہیں؟ تو پھر آپ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ جواب ملے گا ولی ہے، لوح محفوظ سے پڑھ رہا ہے۔ جلال صاحب یہ جملہ میں آپ کی طرف منہ کر کے کہہ لوں کیونکہ بڑا ہی پیار کر رہے ہیں، لیکن یہ جملہ ان کی سوچ سے اوپر چلا گیا، یہ نہ بول سکے، مجھے بڑی تکلیف ہوگی، اس لیے میں آپ کی طرف چہرہ کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے اور آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے کر رہا ہوں کہ ولی وہ ہے جو لوح محفوظ کو پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ان پڑھ نہیں ہوتا، ولی ہے نا، لوح محفوظ کو پڑھ رہا ہے۔ جو لوح محفوظ کو پڑھے، جب ہمیں اس کے علم کی سمجھ نہیں آتی، محمد تو خود لوح محفوظ ہے۔ آئے 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 نہیں خیر صحیح۔ یہ جو ہے نا نون والقلمی ما یسطرون ہے نا، نون والقلم، قلم، اللہ کو قلم کی قسم ہے، اللہ کو قلم کی قسم ہے نا، اللہ کہتا نا مجھے قلم کی قسم ہے، وہ قلم مصطفیٰ ہی تو ہے، نبی خدا کا قلم ہے، نبی ہی لوح محفوظ ہے، لوح بھی تو ہاتھ دو گی، مولوی اللہ کے قلم کو کہتا ہے لکھ نہیں سکتا۔ ضائع ہو گیا جملہ یار، مولوی اللہ کے قلم کو کہتا ہے لکھ نہیں سکتا، اللہ کی لوح کو کہتا ہے پڑھ نہیں سکتی۔ جو خود لوح ہے اسے پڑھنا نہیں آتا، جو خود قلم ہے اسے لکھنا نہیں آتا۔ آپ ہم مفتی ہیں، مفتی کی تعریف کیا ہے قبلہ؟ جو نبی کے منہ سے نکلنے والے لفظوں کی معرفت رکھے، اسے تو مولوی عالم مان رہے ہیں، تو جس کے منہ سے نکل رہا ہے اسے ان پڑھ کیوں مان رہے ہو یار؟ بولو نا جسے سمجھ آ گئی ہے بات۔ نبی خود منبر پر کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم، میں اینا کو علم نہیں ہوں، میں پورا شہر ہاں علم دا ہوئے، میں علم دا پورا شہر ہاں ہوئے۔ عربی میں بستی نارووال شہر نہیں ہے، عربی میں شہر نہیں ہے، نارووال عربی میں شہر نہیں ہے، یہ قریہ ہے۔ دیکھیں پنجاب کارڈیالوجی ہے نارووال نہیں نا، یہ پھر قریہ ہے۔ دماغ دے ڈاکٹر بیٹھے نے جنرل ہسپتال والے نہیں نا، یہ پھر قریہ ہے۔ عربی میں مدینہ اسے کہتے ہیں جہاں انسان کی تمام ضروریات پوری ہوں، اسے عربی میں مدینہ کہتے ہیں۔ نبی فرمایا انا مدینۃ العلم، آدم تو لے کے قیامت تک کائنات دی علم دی پیاس محمد دے قدمہ وچوں بجن والی۔ اے ان پڑھے اندنے ان پڑھے ہیں جاگ دیو پہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا۔ حضرت خضر کہنے لگے موسیٰ نواں منڈا بھی لے دینے ہاں، نہ کرو یار، ٹھنڈا بولے ہو یار، موڑ کے کاند بنان لگ پہ۔ تے حضرت موسیٰ فرمایا ایک کاند کیوں بنانی ہے؟ فرمایا اوے کاکے افسوس ہے یار، آپ اتھے ہی رہن دے ہو، تے جے سارا دن ہی نا مکیاں تے ہون نہیں مکن لگیاں، ہون منو سن لو۔ فرمایا وَأَمَّ الْجِدَارُ، اے جیڑی کان دینا لی غلامین یتیمین فی المدینہ، ایسے شہر دے دو بچے نے تے پرا نے تے ابا انہاں دا فوت ہو گیا ہے۔ وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، او ادھے تھلے نا ایک خزانہ نہ پہ ہے۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، او جڑا فوت ہو گیا وہ ولی سی۔ دوبارہ آیت سنو، نبی نہیں بول رہا، ولی بول رہا ہے۔
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اسی شہر کے دو بھائی ہیں، دونوں یتیم ہیں، اسی شہر کے ہیں، یہیں رہتے ہیں۔ پترو میرے وال ویکھ ہوئے، ایتھوں دے نے دو بھرا نے، ایسے علاقے چ رہندے نے، دو نے یتیم نے۔ دس از دا پریزنٹ، یہ حال ہے، اسے حال کہتے ہیں۔ کانا تحتہ کنز لہما، ادھے تھلے خزانہ غیب، یہ غیب ہے، اسے غیب کہتے ہیں۔ نہ کند بنائیے تے بندے لٹ لین گے، دس از دا فیوچر، اسے مستقبل کہتے ہیں۔ کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ ایک ولی تھا، دس از دا پاسٹ، اسے ماضی کہتے ہیں۔ ایک آیت نے بتایا ولی اسے کہتے ہیں جس کے پاس پریزنٹ کا بھی علم ہو، پاسٹ کا بھی علم ہو، فیوچر کا بھی علم ہو، غیب کا بھی علم ہو۔ تو آڈی خیر ہوئے، لوہے محفوظ بھی پڑھ لیندہ ہوئے، اللہ دا لکھیا بدل بھی لیندہ ہوئے، جنت بھی دے لیندہ ہوئے۔ موسیٰ دا کلمہ پڑھن والا چوک اچ کھلو کے بغیر جانن پہچانن تو بندیاں نو جنت دے چھڑے، مولوی کوئی اعتراض نہ کرن۔ محمد دا بابا فرید بندے پاک پتن صدقے جنت دے وے تے مولویاں نو ٹینشن ہو جائے۔ پتر بھی دے لیندہ ہے، ایک منٹ ٹھہریا جی، پتر بھی دے لیندہ ہے، پتر بھی دے لیندہ ہے، جنت بھی دے لیندہ ہے، تقدیر بھی بدل لیندہ ہے، ماضی بھی ویکھ لیندہ ہے، حال بھی ویکھ لیندہ ہے، مستقبل بھی ویکھ لیندہ ہے، غیب بھی ویکھ لیندہ ہے۔ تعارف کراما اس بندے دا، یا اللہ ایدہ انٹروڈکشن کی ہے، فرماندہ ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، اسے ہم نے اپنی خاص رحمت کا صدقہ دیا ہے، ہماری کوئی خاص رحمت ہے، اس کا صدقہ اس کو دیا ہے۔ مولا او تیری خاص رحمت کیڑی ہے؟ فرماندہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو یا اللہ پھر یہ بندہ کون ہے؟ اللہ فرماندہ ہے بندہ ہوئے جڑا محمد 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 نہیں بول سکتے، چپ رہو، محمد 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 دے نام دیاں تسبیحاں کڈنا لے مالکہ سمجھانا کی چاہنا ہے۔ فرمایا میرے بندو جیڑا محمد نام دیاں تسبیحاں کڈے انہوں اینا علم دینا محمد نو ان پڑھ بنا کے کہا۔ اینا پیار نالی سٹ لو، سٹیا تسی 1000 تے دی وائنڈنگ 5000 دی ہونی۔ مولانا اٹھ کے کھڑے ہوں، دوبارہ نعرہ لگائے، میں دیکھوں کون چوپ بیٹھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، نام مصطفیٰ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں عرض کر رہا ہوں، گزارش کا نہیں، جبریل کے وہ محتاج ہے نبی اپنے علم میں، جبریل نہ آتا تو وہی کیسے آتی سرکار پر؟ مولانا صاحب میرا آئی دی رات اللہ محمد نو سامنے بٹھا تو آڈی خیر ہوئے جنہوں سمجھ آئیے گل دی۔ اللہ میرا آئی دی رات محمد نو سامنے بٹھا کے جبریل نو تھلے چھڑ کے دسے ہے، نوکرہ نو مالکان دا استاد نہیں سمجھی دا۔ جسے سمجھ آئیے بولو میرے ساتھ یا تھک گیا ہوں، بات کریے نہ انج کرو، میں ستا نہیں آج تے روز 2 گھنٹے سو لینا 4 گھنٹے آج آج 2 گھنٹے بھی نہیں نہ ستا ہوں، جان دیو ہوں، بس کرو یار۔ اچھا کنے میں یہ گال شروع ہوئی تھی والا 11 10
55 अच्छा 53 थे ते फिर 36 हुए ने। सुभान अल्लाह। देखो एक आंदा 37 हुए ने, एक 36 ते एक 33। हुण तुहाडा घंटा लम्मा हो गया है ना, लोकां दा 60 मिनटां दा, हुण तुहाडा 120 मिनटां दा होवेगा। सूरह आराफ पढ़ना चाहता हूँ। कुरान पाक ले आए जे, है जे तर्जुमे वाला कुरान पाक ले आओ जरा वेखिए। 7 नंबर सूरत है ते ओदी 103 नंबर आयत पढ़न लगा, कोई नहीं पढ़न लगा। 131 नंबर पढ़न लगा, चलो ये भी घर जाके सही। 132 ठीक है, नहीं पढ़नी, ये भी घर जाके राज गड्डी च। 133 चलो इत्थे बोल पे होने 133 ले लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फअरसलना अलैहिम तूफाना वल जरादा वल कुम्मला वद्दफादिया वद्दम्मा आयाति मुफस्सलात फस्तकबरू व कानू कौम मुजरिमीन। आयत पूरी हो गई जी। ते तुहाडे विच कोई बंदा उर्दू पढ़ सकता उत्तों वेख के? उत्तों वेख के उर्दू पढ़ना तो कोई मुश्किल काम नहीं ना। पढ़नगे हज़रत साहब लो फिर हज़रत साहब इत्थों पढ़ना है। ये तुहाडा की ना है? मुदस्सर अली साहब। एक मिनट ठहरिया जी, बंदे चुप बैठे ने। माइक दिया जी हज़रत साहब नू जरा, माइक, ताकि आवाज़ एंड तक चली जाए। तो सादा कर दिया जी जरा। लो किबला है कबूल फरमाओ। तो तुसी हुण मेरे भाईवाल हो अज दी तकरीर च। आहो भारी हो गई सी, मैं क्या बंदे एक नू चुकवा लवां नाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फारसलना अलैहिम तूफाना, तो भेजा हमने उन पर। हमने भेजा, अटेंशन, हमने भेजा। इत्थे हम अल्लाह है। हुण बोलो सारे, हम कौन है? अल्लाह। यानी कौन भेजदा पिया? अल्लाह। बोलो ना आप, बस तर्जमा देंगे, इसके अलावा आप ना बोले। अलैहिम तूफाना, और तेरी नहीं भेजा। शाबाश शाबाश। कौन बोले? अच्छा तुहाडी खैर हो, अल्लाह उम्र दराज कर। अलैहिम, अलैहिम उन पर, उन पर। मौलाना की है? उन पर। किन पर? फिरौन ते ओदे मनन वाले सामने ने। ओए उन पर कौन ने? फिरौन और ओदे मनन वाले। मनन वाले। समझ आ रही है? हम कौन है? कौन भेजदा पिया? किन्ना ते? फिरौन और ओदे अलैहिम तूफाना, उन पर तूफान। तूफान, तूफान भेजा। वल जरादा, और तेरी टिड्डी, टिड्डियां, टिड्डियां दा अज़ाब आया। वल कुम्मला, और घुन कलनी या जुएं, जुआं, जुआं दा अज़ाब आया। वद दफा दिया, और मेंढक, डडुआं दा अज़ाब आया, डडुआं दा। वद दम्मा, और खून। आयातिम मुफस्सलात। जी बिल्कुल पढ़ो आगे। जुदा जुदा निशानियां। अल्लाह दे जलाल दियां खुलियां निशानियां ने कि रब जलाल। फस्तकबरू, तो उन्होंने तकब्बर किया। अल्लाह आंदे फिर भी आकड़ते सन। अल्लाह शेखूपुरे दे बंदे वेख, नारोवाल दे बंदा मार के खंघदे ने, फिर हिसाब लांदे ने असीं की कर बैठे हाँ। तू साडा अल्लाह हो क्या ना, मैं फिरौन ते अजाब घलना ते अगों आकड़दा है, वो बच किवें जांदा रहा? अल्लाह फरमांदा है अगे पढ़ो किवें बचदा पता लगे। मौलाना वलम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज्जु, और जब उन पर अजाब आता है। अल्लाह फरमांदा है मैं जदों जलाल च आउंदा ते मैं जदों उन्हां ते अजाब घलदा सा ना, ते ओ जिहड़ा फिरौन सी ना, वो सारी कौम नूं इकट्ठा करके आंदा सी अजाब ते आ गया है, मारे जावांगे, बचना जे उहदे अजाब तो। सारे आंदे सन बचा लै, वो आंदा सी फिर नबी दे दरबार ते ही जाना पैना जे। अच्छा कुरान दी कसमें मैं सही आंदा जे पिया। चलो मैं पढ़। वलम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज्जु कालू या मूसा, और ए मूसा नहीं वलम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज्जु, और जब उन पर अजाब पड़ता, जदों उन्हां ते अजाब आउंदा, कालू या मूसा, ए मूसा हमारे लिए। नहीं कालू, मूसा सारे आंदे यार हस लो तुसी, कोई ड्रामा हो रहा है।
قالو دیکھیں بھائی میں نا یعنی ذرا بھی وقت نہ ضائع کرنے کا عادی ہوں اور نہ میں نے کبھی کسی کا وقت ضائع کیا ہے. میں نے ممبر چھوڑ کر جانا ہے تو کچھ دے کے جانا ہے. ہاں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے مولانا کالو کا معنی آپ کیوں نہیں کہتے؟ اور کہتے ہیں اے جی موسیٰ کہتے ہیں ہون بولے جی کہتے ہیں یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ. رج کے لانتی نے تے مشرک نے تے اللہ جلالے چھے تے عذاب کل دے تے آکے اندر یا موسیٰ یا موسیٰ او بغیرت ہو کے یا موسیٰ آکھن تے چھوٹے جان اسی امتی ہو کے یا محمد کے میں چھڑ جائیے. جن سمجھ آئیے ہو دی کیا بات ہے جناب جوندے باستے رہو جن سمجھ آگئی یہ گل. اچھا ہون اگے چلیں یا موسیٰ یا موسیٰ. مولانا ساری قوم موسیٰ کو کہتے ہیں ادعو لنا ربا کا اپنے رب سے مولانا مائک آگے کریں اپنے رب سے دعا کرو. اینج فیرون آکے اندر خدا دا نا ہی ایک واری ہاتھ چوک نہیں تھی اسی گئے ہوں. 9 واری اللہ نے عذاب کر لیا ہے. 9 واری اللہ نے عذاب کر لیا ہے. 9 واری فیرون موسیٰ دے ڈیرے تے آیا ہے دربار نبی وچ آ کے انہیں 9 واری آکھیا ہے ایک واری ہاتھ چک نہیں تے اسی گئے ہوں. 9 واری موسیٰ نے ہاتھ چکے نے. لَإِن کَشَفْتَ أَنَّ رِجْزَا بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے. لَإِن کَشَفْتَ أَنَّ رِجْزَا بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب لَإِن کَشَفْتَ أَنَّ رِجْزَا بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے. ارسلنا اللہ اندھے میں عذاب پہ کلنا. فیرون نبی نو اندھے انہیں کل دیتا ہے تو ہی چھڑا سکنا ہے. اوئے ہوئے میں پھر عرض پہ کرنا اور بولا نا پھر پڑھیں گے لَإِن كَشَفْتَ أَنَّ رِجْزَا بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے. تو عذاب ساڑھے کلوں چک سکنا ہے. اللہ اندھے میری پکڑ آئیے فیرون اندھے تو چھڑا سکنا ہے. اللہ اندھے میری پکڑے فیرون اندھے نبی چھڑا سکتا ہے. اللہ اندھے میری پکڑے فیرون اندھے نبی چھڑا سکتا ہے. کمال تے اللہ دے نا گو آیت نازل کر کے نہیں آکھیا ملعون لعنتی یہ بکواس کر دے والا میری پکڑ بھی کوئی چھڑا سکتا ہے. 9 واری اپنی پکڑ تو فیرون نو موسیٰ دے آکھے چھڑ کے اللہ دس چھڑیا ہوئے موسیٰ ورگا نبی ہوئے تے فیرون ورگیا نو میری پکڑ تو چھڑا لوے تے محمد ورگا محبوب ہوئے. مولانا اٹھ کے کھڑے ہو نعرہ لگائیں دیکھیں میں کون اگر میری بات سنیے گا میں نے بندہ چیک کرنا ہے ایک بھی مجھے چپ نظر آیا میں یقیناً ممبر چھوڑ کر چلا جاؤں گا. لگائیں نعرہ میں دیکھوں کون چپ.